اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہادین المہدیین المیامین المکرمین سیما فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا و ابی عبد اللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون پروردگار عالم کے بزرگ و برتر کلام کے ساتھ ابتدا کرتے ہوئے آج کے اس عزا کے دن میں تسلیت کے دن میں جو درد پیمبر غم پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رنج ہائے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بھاری تھا، اتنا درد والا تھا کہ اس ایک دن کے اس درد کو لے کر، رنج کو لے کر، اس احساس جدائی کو لے کر پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نہیں، 7 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، بلکہ 1 برس تک صف عذاب بیٹھے رہے۔ اسی 1 برس کے صف عذاب کی جو سنت ہے اور تسلیت ہے پیغمبر کی بارگاہ میں، وصال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، وفات و شہادت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے تمام خصوصاً معصومین علیہ السلام پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تسلیت عرض کرتی ہوں، اور اس تسلیت و تعزیت کو علماء اکرام اور جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات و اہل ولا ہیں جو مقروض ہیں اس محسن اسلام کے احسانات کے تلے، وہ ملکۃ العرب کے ان خدمات کے، ان احسانات اور وہ تمام محبتیں، وہ تمام عشق پیمبر کے لیے جو اذیتیں، مصیبتیں، صعوبتیں برداشت کی، وہ تمام لوگ جو ان اذیتوں، صعوبتوں اور خدمتوں کو یاد رکھتے ہیں جیسے پیمبر نے یاد رکھا پوری زندگی، ان سب کے دلوں تک میری یہ تسلیت جو ہے، تعزیت آج کے دن پر پہنچے۔
کمیموریشن یا تسلیت ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں، ایسی ہستیوں کے لیے کہ جن کے سائے میں اسلام پلا ہو، جن کے کردار سے اسلام بنا ہو، جن کی گفتگو شریعت کا حصہ ہو، جن کی محبت اہل لا الہ الا اللہ کے لیے مشعل راہ ہو، جن کے افکار اور جن کا ایثار قیامت تک کے لیے قرآن میں درج ہو جائے، اور جن کے ایثار کے لیے خود پروردگار عالم جو ہے وہ اس کا ممنون اور مشکور ہو۔ تو اس اسلام کو اپنے دل میں اتار کر اہل لا الہ الا اللہ کی حیثیت سے جب وہ رمضان المبارک کی اس 10 تاریخ کے دن اپنے دلوں میں گرمی لا الہ الا اللہ کو محسوس کریں اور شدت عشق الہی کی لذت کو روزے کی لذت سے محسوس کریں، تو اس مقام پر، اس شدت میں، اس احساس میں، اس سینسٹیوٹی میں، اس عشق کو، اس محبت کو، اس کردار کو، اس ایثار کو، اس جذبے کو، اس خدمت کو، اس حسن کو، اس شخصیت کو، اس ہستی کو جو خود رحمت للعالمین، جو 2 جہانوں کے بادشاہوں کے بادشاہ ہوں، جو دنیا کے سلاطین کے سلطان ہوں، جو خود امام الانبیاء ہوں، سرور انبیاء ہوں، جن کے وجود سے نور و رحمت و کرم اور کائنات کے اندر ایک تسکین اور سکون تقسیم ہوتا ہو، وہ ہستی جن کے در کی گدا ساری دنیا ہو، وہ ہستی جن کے در پہ سب سوالی ہوں، وہ ہستی جن کے لیے کیف اذا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، جب قرآن کی آیت سورہ نساء کے اندر کیف اذا جئنا من کل امت بشہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ جب تمام امتوں کے نبی ان پر شاہد بن کر آئیں گے، گواہ بن کر، تو اس دن تم کائنات کے اندر اس بلند ترین مقام محمود پر فائز ہستی کے مقام کو پہچاننا، جب تاج شفاعت دے کر انہیں اس مقام پر بٹھایا جائے گا۔ اب ایک ہستی اتنی بلند ہے تو وہ ہستی اگر اتنے مقامات اور اتنے عہدوں کے ساتھ کہ امام الانبیاء ہوتے ہوئے، سرور انبیاء ہوتے ہوئے، انوار الہی کا ترجمہ ہوتے ہوئے، انوار الہی کے مظہر ہوتے ہوئے، صفات الہی کے مظہر ہوتے ہوئے، پوری کائنات کے لیے وجہ کائنات ہوں، جن کے در سے سب کو رزق تقسیم ہوتا ہو، وہ جس کے ہاں خود آ کر نوکری کرے، اسے کہتے ہیں ملیکۃ العرب، رئیسۃ العرب، سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ واقعتاً جب انسان ایک طالب علم ہو کر ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کچھ الفاظ کے نذرانے پیش کرنا چاہتا ہے تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔
جس مقام پر خود رب العالمین ان کی تعریف و توصیف کرے اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے ہیں روز روز. اللہ نے جو کہہ دیا قرآن میں اور جو علامتیں بتا دی ہیں اپنے اولیاء کی، ہم سب کا فرض ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی ولی کو تلاش کریں تو جن ولیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، کچھ نہ کچھ ان کے در سے فیض کسی نے حاصل کیا ہو تو اس کی کچھ نہ کچھ علامتیں ضرور اس میں پہچان لیں. یہ کمیموریشن ہمارا فرض ہے کہ موسٹ ریسپیکٹیبل، موسٹ سپیریئر اور موسٹ بیلوڈ وائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کبریٰ. اب ایک طرف وہ مقام ہے جہاں قدم قدم پر وجود جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی متانت اور تدبر اور فہم و فراست اور ایمان اور ان کی شخصیت کا بلند و بالا ہونا ان کے ہر عمل سے نور کی طرح، روشنی کی طرح ٹپک رہا ہے. اور دوسری طرف حسد کی آگ میں اور نجس فکر کے ساتھ سیاسی بکا ہوا وہ قلمدان ہے جو کبھی آپ کو ایک جو ہے وہ بوڑھی عورت کے روپ میں پیش کر دیتے ہیں اور 40 برس تک لے آتے ہیں اور پیغمبر کو جو ہے نا 25 برس کا. لیکن یہ ساری جو گستاخیاں ہیں، یہ جو ساری بددیانتیاں ہیں، یہ جو ساری سیاسی سازشیں ہیں، وہ اس وقت دم توڑ جاتی ہیں جب ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہا اس سے پہلے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یا خود پیغمبر کی زوجہ کی حیثیت سے ام المؤمنین بنے، تو جتنے بھی تاریخ لکھنے والے ہیں وہ اس بات کو پروف کریں کہ جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آئے تھے لا الہ الا اللہ کے لیے، جنہوں نے سختیاں سہیں، ان میں اسلام کا نور پھیلنے سے پہلے یا اعلان سے پہلے یا پیغمبر کے اعلان سے پہلے یا پیغمبر کے ان کے ہاں نوکری کرنے سے پہلے جناب خدیجہ کبریٰ پرنسس آف قریش تھیں اور ایسی شہزادی، ایسی سیدہ قریش قبیلے کے اندر، پورے عرب کے اندر، کہ جنہیں ہر عرب طاہرہ کے نام سے جانتے، طیبہ، یہ القابات تھے جو قبیلوں نے، عرب کے ٹرائبز نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیے تھے. کردار اس بارگاہ میں آنے سے پہلے پوری سوسائٹی سے، پورے عرب سے طاہرہ و طیبہ ہونے کی سند لے چکا تھا. اور پھر تاریخ کو کبھی ویسے ہی باتیں کرنے والے نکال کر دیکھیں تو شاید ان کی ہوش ٹھکانے آ جائے کہ ایسی ہستی کہ جن کا عمل آج بھی شریعت کا حصہ ہے، پروف دیں گے انشاءاللہ اس بات کے لیے، جن کے کردار کو آج بھی شریعت اسلام قرار دیا گیا ہے، اور جن کے اثار کے اوپر آج بھی قیامت تک آنے والا ہر اہل لا الہ الا اللہ کہنے والا مقروض ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. تو اس قرض کو بددیانتی سے
یا لا علمی سے یا جو ہے روگردانی سے ادا نہیں کیا جا سکتا. اس کو صرف محبت و مودت اور وہ احساسات جو پیغمبر کے وجود کے اندر جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے تھے ان کے ساتھ جگہ کر کے رہتے. اب کچھ باتوں کو ہم تاریخی پوائنٹس کو لے کر چلتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ نبی پاک تاریخ میں یہ بات لکھی گئی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے 35 یا 33 ڈیز کے بعد جو ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہے ان کا انتقال ہے، ان کا وصال ہے. اور اس سے پہلے جو 2-3 چیزیں کہنا چاہتی ہوں جس میں مس کنسپشن آپ کی وجود کے بارے میں کہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھیں، جبکہ عرب کے وہ نیوٹرل راوی ہسٹورین آپ کو اوتھینٹک سورس کے ساتھ جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جن میں سیرہ ابن حشام اور تاریخ طبری بھی ہے، آپ کی عمر مبارک، آپ کا سن مبارک جو ہے وہ لگ بھگ 27 یا 25 برس، 27 سے آگے نہیں تھا، 27 برس پیغمبر 25 برس. اگر کسی ایسے قلمدان کا جو سیاسی طور پہ بکا ہو اس کا ہم یہ اندازہ کر بھی لیں کہ 40 برس کی آپ تھیں اور 25 برس کے رسول اللہ، اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت اعلان نبوت کے 5 سال بعد ہوتی ہے، تو پیغمبر یعنی 45 برس کے ہوں تو 40 میں پھر 25 کو جمع کریں تو یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت 65 برس کی تھیں آپ، یعنی آپ 65 برس کی عمر میں تھیں جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر. یہ ایسی مسکنسپشنز ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر عقل بلیو نہیں کرتی ہے، جن کے اوپر جو ہے نا صرف کچھ چیزوں کو صحیح طور پر کچھ چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کچھ چیزوں کو ایسا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے جو کہ بددیانت مورخ کا بکا ہوا قلم جو ہے وہ اس طرح لکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی غلطی ضرور ہوتی ہے جو عقل کے منافی ہو جاتی ہے، اور قرآن اور جو نیچر کے مخالف چیز ہو وہ شریعت کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے، یا وہ ایسے کیسے ہو سکتی ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، سب جانتے ہیں، اس تاریخ کو بار بار عرض کیا کہ آپ کے پاس جو ربیبہ بیٹیاں تھیں آپ کی، آپ نے ان کو مامن کر پالا، اس کی بھی مختلف روایتیں ہیں. یہاں پر جو آج آپ کے سامنے بات ڈسکس کر رہی ہوں وہ 2 پوائنٹس ہیں. ایک فہم و فراست اور بصیرت جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی، بصیرت اور فہم و فراست، اور پھر اس کے ساتھ مقام جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. پہلے فہم و فراست و بصیرت کو دیکھتے ہیں. فہم و فراست و بصیرت کو دیکھنے کے لیے تاریخ کے وہ جملوں کی طرف ہمیں جانا پڑے گا کہ اتنی خوبصورت تاریخ ہے کہ جملے تاریخ کے، میرا اپنا کوئی جملہ نہیں ہوگا، کہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کمال ہوتا تھا، بڑی ہی مطلب عام طور پہ ہر جگہ بیان کی جاتی ہے یہ روایت. تو آپ پریشان ہوئی کہ آپ کا مال، سب جانتے ہیں کہ آپ پورے عرب میں سب سے امیر تھیں، مطلب 70-80 اونٹوں پر، ہزاروں اونٹوں پر آپ کا مال لاد کر جاتا تھا. کئی دفعہ جب راستے میں مال لوٹنا شروع ہوا تو آپ ایک ایسے گھر میں آئیں جہاں پر جسے سید البطحاء کہا جاتا ہے اور رئیس البطحاء کہا جاتا ہے، جس کے فہم و فراست اور تدبیر کی مثال دی جاتی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام. تو آ کر آپ نے جناب
ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ آپ سید البطحاء ہیں، آپ امیر عرب ہیں، سید العرب ہیں، آپ کی فہم و فراست کی بڑی جو ہے عرب کے اندر ایک داد دی جاتی ہے، تو میں خدیجہ جو ہوں اپنے مال کے بارے میں پریشان ہوں کہ راستے میں جو ہے ہر دفعہ میرا مال مٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ سید العرب یعنی جناب ابو طالب آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ اب ایسے دروازے پر آئی ہیں جو خود باب العلم کے والد ہیں اور محسن دین ابراہیم ہیں، وارث دین ابراہیم ہیں، وارث کعبہ ہیں، محافظ رسالت ہیں، محافظ کعبہ ہیں، محافظ قرآن ہیں، محافظ ملت شریعت ہیں، محافظ اسلام ہیں۔ آپ نے کہا کہ بس آپ کو آپ کے مال کو بچانا ہے؟ جی جناب ابو طالب علیہ السلام کی بات، ٹھیک ہے آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ نے پورے عرب کے جتنے بھی لوگ تھے، بڑے چھوٹے امیر غریب، سب کو دعوت دی کہ آج آپ سب کی دعوت جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر دعوت ہے۔ اس دعوت میں طعام جناب ابو طالب کی طرف سے کھانے کی دعوت پیش ہوتی ہے، تمام عرب کے بڑے چھوٹے مکے کے لوگ جو ہیں، مکے کے وہ اس جگہ جب جمع ہو جاتے ہیں، طعام تقسیم ہوتا ہے، کھانا کھا چکتے ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ سب کو اس لیے یہاں پر دعوت دی گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ان دونوں شخصیات جن کے احسانات کے نیچے اسلام پلا ہے، جن کے سائے کے نیچے اسلام پلا ہے، جو واقعاً نبوت کے اور دین کے محافظ ہیں، ان کی آپ فہم و فراست کا مقام، اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ پر ان کا بھروسہ، اس لیے جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کو، جناب ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، آج تمہیں اس لیے دعوت دی گئی ہے کہ میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی خدیجہ الکبریٰ کے تجارت میں شریک ہونا چاہتا ہے، کیونکہ آپ رئیسۃ التجار ہیں، یعنی جتنے بھی تجار ہیں، جتنے بھی تاجر ہیں، ان سب کی بھی رئیس ہیں۔ اب تو جو چھوٹے تھے بڑے تھے سب سوچ لگے بھئی اتنا بڑا جن کا کاروبار ہوگا، ان کے ساتھ ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو ایک بکری کے ساتھ شریک ہوگا اس کو واپس منافع پر آنے پہ 5 بکریاں دی جائیں گی، جو ایک گھوڑے کے ساتھ شریک ہو اس کو 5 گھوڑے دیے جائیں گے، جو ایک اونٹ کے ساتھ شریک ہو اس کو 5 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس طرح جو ایک اپنے گھر میں ایک مرغی لے کر آئے گا اس کو 5 مرغیاں دی جائیں گی واپسی پر۔ اپنے گھر میں جو کچھ ہے اس کو آپ لے کر آئیں تو پھر جناب خدیجہ الکبریٰ کے جو ہے نا واپسی پر جو منافع آپ کو اس کا 5 گنا زیادہ ملے گا، ایک مرغی ہے تو 5 ملے گا۔ اب جناب خدیجہ الکبریٰ جناب ابو طالب السلام کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ عجیب منطق ہے۔ اب جب اعلان ہو گیا، اب جتنے بھی مکے کے لوگ تھے، کم از کم یہی ہے نا، جہاں بھی جائیں گے شان سے اپنا کندھا اچکا کر یہی کہیں گے نا کہ بھی ہم بی بی خدیجہ الکبریٰ کے کاروبار کے شریک ہیں، ہمارا کاروبار ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ عزت بھی بڑھائی اور طریقہ بھی دیکھیے۔ اب جناب جب یہ لوگ مان گئے اور اب ہر کوئی اس کاروبار میں شریک ہوا تو جناب ابو طالب کے قریب آ کر فرماتے ہیں کہ سید البطحاء سید العرب، مجھے آپ کی اس منطق کی سمجھ نہیں آئی، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے کہا خدیجہ اے شہزادی قریش، اور میں نے یہ بھی روایات میں پڑھا ہے کہ دور کے آپ جو ہے نا رشتہ دار بھی کہا جاتا ہے آپ کو، جو قبیلے کے اندر جو ہے اس میں، کیونکہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں کہ جناب رسول خدا مخاطب ہوتے ہیں تو یبنت عم اور جناب خدیجہ الکبریٰ یبن عم کہہ کر بات کرتے ہیں، تو اس سے کچھ جملوں کو آپ ہم لوگ اپنے حساب سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ دور کا ضرور کوئی نہ کوئی رشتہ ہوگا۔ تو بہرحال اس پہ بحث بعد میں ہوگی۔ تو پھر یہاں پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ الکبریٰ سے، بی بی پاک سے، کہ کل یہ ہوگا کہ جب آپ کا مال جائے گا، جتنا مال ہے جو بھی جائے گا، اس میں جس نے اپنا مال دیا ہے
کیا ہوا جب بی بی خدیجہ کا مال رخصت ہوا تو جس نے مرغی دی تھی وہ بھی، جس نے گھوڑا دیا تھا وہ بھی، جس نے بکری دی تھی وہ بھی، جس نے اونٹ دیا تھا وہ بھی، جس نے جو شامل کیا تھا، تلوار لے کر راستے میں کھڑا ہو گیا کہ اپنے مال کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فہم و فراست جناب ابو طالب سے بی بی خدیجہ کا مال کئی گنا اضافے کے ساتھ خود انہی لوگوں کی حفاظت سے جو شاید کبھی اس مال کو لوٹتے تھے، کیونکہ مال میں شریک دار ہو گئے تو جو ہے وہ واپس پہنچا۔ تو جناب خدیجہ کبریٰ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، اور پھر اس احسان کو اتارنے کے لیے 500 کنیزوں کو لیا، 500 تشت لیے، اس میں جواہرات، اس میں ناظورات، اور اس میں جو بھی تحفے تحائف تھے ان کو اکٹھا کیا، اور چلیں پھر در ابو طالب علیہ السلام سید البطحاء کی بارگاہ۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔